السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ حضرات محترم، کل جو ہے وہ آپ کے سامنے جب یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا تو اسی وقت کچھ واٹس ایپ پہ کال وغیرہ آ گئی، جس کی وجہ سے پروگرام منقطع ہو گیا۔ تو میں آپ افراد سے، احباب سے، ناظرین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ مغرب سے عشاء کے دوران، چونکہ لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ کال سے اجتناب کیا کریں، کوئی میسیج وغیرہ ہو تو وہ کر دیا کریں۔ ہم آج کا آغاز کرتے ہیں، نماز کے مسائل کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور نماز کے مسائل کے اندر نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو اصل اوقات ہیں نماز کے جن میں نماز سے پڑھنی ہیں، اور نماز کے ساتھ جو نوافل سنن ادا کی جاتی ہیں وہ کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ اذان سے متعلق مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے اختصار سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں حدیث کی کتاب عمدۃ الاحکام کی 44ویں حدیث سے۔ اس کا آغاز یوں ہے کہ سیدنا ابو عمر الشیبانی، جن کا نام سعد بن ایاس ہے، یہ کہتے ہیں کہ حدثنی صاحب هذه الدار، کہ اس گھر والے نے مجھے یہ حدیث بیان کی، واشار بیدہ الی دار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ہی انہوں نے اشارہ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کہ انہوں نے مجھے حدیث بیان کی، یعنی حدیث کے اصل راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا، کیونکہ جس وقت نماز پڑھنی ہے تو نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے۔ اچھا، دو اور باتیں اس کے اندر ذکر ہیں کہ قلت، کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم ایو، کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ قلت ثم ایون، میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سے بھی زیادہ پوچھتا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سے اور باتیں بھی بتاتے جاتے۔ تو یہ باب کے ساتھ موافقت اس کی یوں ہے کہ یہ نماز کی اندر جو ہے اس کے اندر اہم ترین ایک جو شرط ہوتی ہے نماز کی، وہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی باعث کی بات بھی ہے، اور اگر نماز کو وقت سے چھوڑ دیں گے تو اس کے متعلق آگے حدیثیں آ رہی ہیں، وہ بڑی سخت احادیث ہیں۔ اور ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ بھی سنیے، لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر فتشہد معه نساء من المؤمنات ملفعات بمروطہن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ان کے ساتھ عورتیں، ایسی ایمان والیاں عورتوں نے نماز پڑھی کہ جو لپٹی ہوئی تھی اپنی چادروں کے اندر، یعنی اپنی چادروں کو اچھی طرح انہوں نے لپیٹا ہوا تھا۔ ثم یرجعن الی بیوتہن، پھر اس کے بعد نماز ختم ہو گئی تو وہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ گئی۔ ما یعرفہن احد من الغلس، اور ان میں سے کسی کو اور کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا اندھیرے کی وجہ سے، کیونکہ اتنی اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھایا کرتے کہ اس دور میں جب نماز مکمل بھی ہو جاتی، اور آگے حدیث آ رہی ہے 60 سے 100 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس دوران اتنی پڑھنے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو ابھی اندھیرا اندھیرا باقی ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہ سک رہے ہوتے۔ اور ویسے بھی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے اور جو پیچھے صحابیات نماز پڑھتی وہ نماز پڑھ کے جب واپس چلی جاتی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ پلٹا کرتے تھے۔ اچھا، الحدیث السادس والاربعون، 46ویں حدیث، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی کہ جس وقت جو سورج تھا وہ زائل ہونا شروع ہوا ابھی، یعنی بالکل جس وقت سورج نصف النہار میں بالکل اوپر ہوتا ہے، اب یہ سطح ہے اور یہ اس کے اوپر ایک انسان یوں سمجھ لیں کہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر جب وہ سورج ہوگا، مثال کے طور پر یہ سورج ہے تو بالکل جب اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا سایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو پھر جس وقت وہ اس طرف کو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زوال ہونا۔ تو یہ وہ لفظ ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے ہی پڑھا کرتے تھے، والعصر، اور عصر کی جو نماز ہے، والشمس نقیۃ، اور اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ سورج ابھی بالکل روشن ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ جو ہے وہ اس کے مثل ہو جاتا یعنی برابر ہو جاتا تو پھر اس وقت عصر کی نماز پڑھا کرتے۔ اور آگے عصر کی نماز سے متعلق آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی عصر کی نماز کا وقت ہوتے ہی پڑھانا شروع کر دیتے کہ جب پڑھا کے فارغ ہوتے تو صحابی جو ہیں وہ گھر اپنے جو مدینے کے بالکل ایک طرف میں واقع تھے، یعنی مضافات میں واقع تھے مدینے سے نکل کے، وہاں پر واپس چلے جاتے تو ابھی تک سورج اسی طرح اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا، یعنی اتنا فاصلہ آرام سکون سے بندہ طے بھی کر لے اور تب بھی جو ہے وہ سورج جو ہے اسی طرح چمک رہا ہوتا، تو اتنی جلدی عصر کی نماز بھی پڑھاتے، یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا۔ والمغرب اذا وجبت، اور مغرب بھی اس وقت پڑھاتے تھے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی نماز واجب ہوتی اسی وقت مغرب بھی پڑھا دیا کرتے۔ والعشاء احیانا واحیانا، عشاء کبھی کبھی علیحدہ علیحدہ طریقوں سے کیا پڑھاتے، اذا رآہم اجتمعوا عجلا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز پڑھا دیتے، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگوں نے دیر کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں تاخیر کر دیتے، یعنی صحابہ کا انتظار کیا کرتے۔ وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُصَلِّيهَا بغلس، اور صبح کی نماز جو ہے فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلس یعنی اندھیرے میں پڑھایا کرتے تھے۔ الحدیث السابع والاربعون، 47ویں حدیث ہے، عن ابی المنہال سیار بن سلامۃ، ابو منہال سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ، کہ میں اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک صحابی ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فقال له ابی، میرے والد صاحب نے ان سے کہا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کیسے پڑھایا کرتے تھے، یعنی کیا اوقات ہوا کرتے تھے ان کے نماز کے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کان یصلی الحاجرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھایا کرتے، التی تدعونها الاولی، کہ جس کو تم پہلی نماز کہا کرتے ہو، تو اس کو وہ پڑھایا کرتے کس وقت، حین تدحض الشمس، جس وقت سورج ابھی ڈھلتا تھا۔ تو یہ میں نے پچھلی حدیث کے اندر اس کی مزید وضاحت کر دی۔ اس کو اولا اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کو نماز پڑھائی تھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ اچھا، وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھا چکے ہوتے جب تو ہم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر واپس چلا جاتا جو مدینہ کے ایک کنارے کے اوپر واقع تھا، ادھر چلا جائے، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، اور سورج ابھی تک وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی جلدی پڑھا چکے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا وقت ہوتے، یہ پیچھے وضاحت کر دی میں نے اس کی۔ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کہ مغرب کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھانا پسند کیا کرتے تھے، التی تدعونها العتمہ، جس کو تم عتمہ کہتے ہو۔ عتمہ کہتے ہیں رات کے جس وقت غروب ہوتا ہے، غروب سے لے کے فجر کی یعنی طلوع تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ سارے کا سارا رات کا وقت ہوتا ہے، اور رات کے اندر جو نصف کے قریب جا کے کہیں وقت ہوتا ہے اس کو عتمہ کہتے ہیں۔ اتنا شدید اندھیرا ہونا، یعنی رات کے اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانا پسند کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے ذکر سن لی ہے کہ اگر بندے اکٹھے پہلے ہو جاتے، نماز کا وقت ہو گیا ہوتا تو ساتھ ہی نماز پڑھا دیا کرتے تھے، لوگوں کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز پڑھا دیا کرتے، لیکن پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتما کے وقت میں، یعنی نصف رات ہونے سے تھوڑی دیر پہلے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سونے کو وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدها اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، وَكَانَ يَنْتَفِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، اور جس وقت صبح کی نماز سے واپس پلٹتے تو اس وقت آدمی اپنے جو ہے وہ ساتھ والے بندے کو پہچان لیا کرتا تھا، یعنی یہ اتنی کیفیت بالکل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے فجر کے وقت فجر کی نماز کے وقت کو شروع کر دیا کرتے تھے نماز کو، اور نماز پڑھانے کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى 100 کہ 60 سے 100 آیات تلاوت کیا کرتے، اور اتنی تلاوت کے بعد اس وقت سلام پھرتی تو بعض اوقات تو ایسے ہوتا کہ بالکل اندھیرا ہوتا، اور بعض اوقات تھوڑا سا اندھیرا کم ہوا ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کو ابھی صرف پہچان رہے ہوتے لیکن بالکل روشنی نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ اگلی حدیث ہے 48ویں حدیث، الحدیث الثامن والاربعون عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم الخندق، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن کیا فرمایا، ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حین غابت الشمس، کہ اللہ رب العزت یہ جو کافر لوگ تھے کہ جنہوں نے خندق والے دن جو ہے اتنا مشغول کر دیا، بے پرواہ کر دیا، روکے رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھنے سے، یعنی حالت اور کیفیت ایسی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو ہے وہ تاخیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روکے رکھا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اب سورج غروب ہونے سے پہلے کی جو نماز وسطیٰ ہے وہ نماز عصر کہلاتی ہے۔ وفی لفظ، اور مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ثم صلاها بین المغرب والعشاء، کہ پھر روکے رکھا نماز وسطیٰ سے جو صلاۃ عصر ہے، پھر نماز پڑھی انہوں نے مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی مغرب اور عشاء کے وقت کو بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں بتایا جا رہا، بلکہ یہ وقت بتایا جا رہا ہے مغرب اور عشاء کا جو درمیانی وقت ہے، غروب ہونے سے لے کے مکمل اندھیرا ہونے تک، اس دوران جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اس دوران پہلے عصر کی نماز پڑھی اور بعد میں مغربی۔ آگے حدیث آ رہی ہے وَلَهُ عَنْ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر حتی احمرت الشمس او اصفرت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے روکے رکھا، حتیٰ کہ جو سورج تھا وہ سرخی پہ آ گیا یا زردی پہ ہو گیا۔ جس وقت سورج شدید چمک رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو دیکھا نہیں جاتا، اس کو نقیہ یا حیہ کہتے ہیں، اور جس وقت وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کو وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے یا زردی مائل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اتنی دیر تک روکے رکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ ہمیں نماز وسطیٰ سے روکے رکھا ہے ان لوگوں نے، یعنی نماز عصر سے، ملا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ رب العزت ان کے پیٹ اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، او حش اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، یا پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ایک جگہ ملا کا لفظ ہے اور ایک جگہ حشا کا ہے، دونوں کا مطلب انشاءاللہ ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا الحدیث التاسع والاربعون، 49 نمبر حدیث میں آتا ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال آتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کر دی، یعنی میں نے پیچھے آپ کو آتما کا بتایا، یہی بتایا جا رہا ہے کہ آدھی رات کر دی اور عشاء کی بھی نماز نہیں پڑھائی تھی۔ فخرج عمر رضی اللہ عنہ نکلے، فقالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے الصلاۃ، نماز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز رہتی ہے، نماز پڑھا دیجئے۔ رقد النساء والصبیان، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ سونے لگ رہے ہیں، سو گئے ہیں یا سو رہے ہیں۔ فخرج ورأسہ یقطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو ہے وہ قطرے گر رہے تھے، یعنی جیسے غسل کے بعد انسان جو سر ہے وہ گیلا ہوتا ہے اور اس کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لولا اشک علی امتی او علی الناس، اگر میں اپنی امت یا لوگوں کے اوپر مشقت نہ سمجھتا، لامرتہم بہذہ صلاتی ہذہ الساعہ، تو میں لوگوں کو حکم دیتا اس نماز کو اس وقت پڑھا کریں، یعنی یہ اس کا اصل پسندیدہ وقت ہے، پیچھے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔
مکروہات صلاۃ سے متعلق حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے، یہ آئین کے اوپر اگر زبر ہو عشاء بن جائے تو وہ رات کا کھانا کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جب رات کا کھانا سامنے آ جائے، نماز کا وقت ہو بھی جائے اور نماز کھڑی ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں نماز میں، اور آگے ایک اور کام بھی ذکر کیا جا رہا ہے پیشاب اور پخانے کا، جب اس کا بھی زور پڑ جائے تو پہلے وہ پیشاب اور پخانہ کرو، جب کھانا سامنے آ جائے تو کھانا کھا لو جب تمہیں بھوک لگی ہے، کیونکہ پھر تمہارے ذہن میں جو ہے وہ کھانے کی کیفیت رہے گی، یعنی تمہیں بھوک تنگ کرے گی اور تمہارا دل جو ہے وہ نماز میں اچھی طرح نہیں لگے گا، حالانکہ نماز میں اطمینان اور اچھی طرح دل لگنا اصل ہے۔ اچھا، اگلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان صحیح روایت ہے، کہتی ہیں، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کہ جس وقت کھانا آ جائے تو اس وقت نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر تمہیں بھوک لگی ہے اور کھانا سامنے ہے تو نماز نہ پڑھو، بلکہ کھانا پہلے کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھنا، ولا، اور اس وقت بھی نہیں ہوتی، وہو یدافعہ الاخبثان، کہ جس وقت جو بولو براز باہر جانے کے لیے دھکیل رہا ہو تمہیں، یعنی شدت جو ہے پیشاب اور پخانے کی شدت ہو تو اس وقت بھی نماز نہیں، پہلے تم یہ پیشاب اور پخانہ کرو پھر اس کے بعد نماز پڑھنا۔ اچھا، کن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، اس حوالے سے حدیث سنیے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، شاہد عندی رجال مردیون، کہ میرے پاس گواہ ہیں پسندیدہ ترین اشخاص میں سے، جو میں آپ کو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس حوالے سے، وارضاہم عندی عمر، اور ان میں جو سب سے زیادہ مجھے میرے نزدیک پسندیدہ ترین بندے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا عن الصلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے منع کیا، صبح کی نماز سے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، یعنی کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے فجر کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج مکمل طور پہ طلوع ہو جائے، یعنی اشراق کے وقت تک فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک نوافل نہیں ہیں، وبعد العصر، اور عصر کے بعد بھی نہیں، حتی تغرب، یہاں تک کہ مغرب ہو جائے۔ اچھا، اور اس معنی کی اور حدیث بھی ہے، یہ نیچے سنیے، پھر میں اکٹھا انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ اس مسئلے کو آپ ذرا وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ لیں اور یہ فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے نوافل نہیں پڑھنے، باقی دیگر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور نیکی کا کام کریں، لیکن یہ جو نفل نوافل ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے۔ البتہ جو سببی نفل ہوتے ہیں، جو کسی سبب کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھ لینا چاہیے، جیسے مسجد میں داخل ہوں اور بیٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ بندہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ تو جب انسان فجر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے، کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ کسی دوسری مسجد میں چلا گیا، وہاں پہ بیٹھنے لگا ہے، بیٹھنے سے پہلے پھر وہ 2 رکعت پڑھے گا، اس کو تحیت جو ہے وہ مسجد کہتے ہیں، وہ تحیت المسجد جو ہے وہ پڑھیں گے، یہ سبب کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہوئی ہے۔ اسی طرح طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی سبب کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی ضروری چیز ہے کہ جو ابھی سورج کے غروب ہونے کے وقت میں سورج داخل نہیں ہوا، تو اس دوران وہ ایسی نماز نفل کی پڑھ سکتا ہے کہ جو کسی خاص چیز کے ساتھ متعلقہ ہے، یعنی اگر وہ توبہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، توبہ کے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے استخارہ کرنا چاہتا ہے تو استخارے کی دعا پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو وہ استخارہ بھی کر سکتا ہے، لیکن عام نوافل جو ہے وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں اور روایت بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گھر آ کے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت روٹین سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی توجیحات بیان ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک صرف جو ہے وہ توجیح ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس لیے یہ 2 رکعت بھی پڑھی کہ تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جس میں نماز جو ہے انسان کو پڑھنی ہو تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن مغرب سے کچھ دیر پہلے جس وقت غروب ہو رہا اس وقت کم از کم بالکل بھی نماز نہ پڑھے۔ تو میں نے وہ جو کیفیات ذکر کر دی، جیسے تحیۃ المسجد ہے، اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں ہیں، اور اسی طرح استخارہ ہے، تو یہ پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ الحدیث الرابع والخمسون، 54 نمبر حدیث ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قریش، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خندق والے دن جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے وقت جو ہے وہ داخل ہوئے، آئے، اور وہ کفار کو بڑا سخت برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، کہ میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے بالکل قریب ہو چلا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ ابھی مکمل طور پہ غروب نہیں ہوا تھا۔ اچھا، پھر اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما صلیتها، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھا۔ فقال قمنا الى بطحان فتوضا للصلاة وتوضانا لها، اور کہنے لگے کہ پھر ہم بطحان کی طرف گئے، اور وہاں وہ ایک جگہ تھے، برساتی نالا سا، وہاں پہ پانی موجود تھا، وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی اس نماز کے لیے وضو کیا۔ فصلی العصر بعدما غربت الشمس، اس دوران جو ہے اصل ہوا یہ کہ اسی دوران وہ سورج جو غروب ہونے کے قریب تھا، اسی باتوں کے عرصے میں جانا، وضو کرنا، تو اس دوران سورج مکمل طور پہ غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا، ثم صلی بعدها المغرب، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد مغرب۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کے بارے میں ہے اور اس کے وجوب کے بارے میں ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرد ب27 درجہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ ایک فرد کے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور وہ ثواب کا کی وجہ اگلی حدیث میں بیان ہو رہی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعت تضاعف علی صلاتہ فی بیتی وفی سوقہ 25 ضعفا، کہ آدمی کی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے اجر و ثواب میں 25 درجے اس نماز سے جو وہ اپنے گھر اور اپنے بازار کے اندر پڑھتا ہے۔ وذالک، اور اس بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ انہ اذا توضا فاحسن الوضوء، کیونکہ جب وہ وضو کرتا ہے تو بہترین وضو کرتا ہے، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف جب وہ نکلتا ہے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، صرف نماز اس کا جو خاص مقصد ہوتا ہے وہ نماز اس کو مسجد کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بها درجۃ، اور جتنے وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے ایک اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ وحط عنہ بها خطیئۃ، اور اس کے ہر قدم کے اوپر اس کی ایک ایک خطا معاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّى، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اتنی دیر تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مصلی پہ موجود رہتا ہے۔ اور مصلی سے مراد علماء کے نزدیک 2 چیزیں ہیں، ایک یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جس کے اوپر بیٹھ کے اس نے نماز ادا کی ہے اس کو بھی مصلی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد کو بھی مصلی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پوری مسجد کے اندر بھی جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو وہ موجود رہے گا تو اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ وہ کون سی 3 دعائیں کرتے رہیں گے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے کہیں گے اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمت فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمت فرما۔ یہ 3 دعائیں جو ہیں وہ فرشتے اس کے لیے کریں گے اگر وہ بے وضو نہیں ہوا اور وہ وہیں پہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، آگے فرمایا ولا یزال فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ،
جتنی دیر تک وہ نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے اتنی دیر تک وہ بندہ نماز کے حکم میں، یعنی جس طرح انسان کو نماز میں اجر و ثواب ہے، اس کی قدر ہے، اسی طرح اس بندے کی بھی قدر ہے اور اس کو بھی اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی جلدی چلا گیا ہے تو وہاں جا کے جو بیٹھا رہے گا تو جماعت کھڑے ہونے تک جتنی دیر تک نماز کا انتظار کرتا رہے گا وہ نماز کی حالت میں کہلائے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کے لیے وہ بیٹھا رہتا ہے کہ چلو اگلی نماز بھی پڑھ کے میں جاؤں گا، تو اتنی دیر تک وہ نماز ہی کی کیفیت میں رہے گا۔ الحدیث السابع والخمسون، یہ 57ویں حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ جو سب سے بھاری نمازیں ہیں منافقوں کے اوپر وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، کیونکہ عشاء کے وقت نیند آئی ہوتی ہے اور فجر کے وقت بھی نیند آئی ہوتی ہے، اور نیند جو ہے وہ بہت بڑا نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا لَوْ وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کا کیا اجر و ثواب ہے تو یہ منافقین جو ہے ان دونوں نمازوں کے لیے اپنے گھٹنوں کے بل بھی چل کے ان کو آنا پڑے تو وہ آئیں۔ وَلَقَدْ حَمَمْتُ، اور میں ارادہ کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آمر بالصلاۃ فتقام ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں، پھر جب نماز کا حکم دوں تو اقامت کہہ دی جائے، پھر میں ایک بندے کو جو ہے وہ نماز کے لیے مقرر کروں کہ فیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائے، اور خود میں کیا کروں، ثم انطلق فی رجال معہم، کہ میں بندوں کو ساتھ لے کے نکلوں، کہ معہم حزب من حطب الی قوم، کہ اس قوم کی طرف میں جاؤں، لا یشہدون الصلاۃ، کہ جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو میں لکڑی کے گٹھے لے کے ان کے پاس جاؤں بندوں کو لے کے، فاحرق علیہم بیوتہم بالنار، اور میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا ڈالوں۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کا اتنا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتساب کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کتاب باب ہے باب حضور النساء المسجد، عورتوں کا مسجد کے اندر جانا۔ اچھا، اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ عورتوں کا مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے عورتوں کا گھر کے اندر نماز پڑھنا، لیکن پھر بھی اس حوالے سے جب عورت جو ہے وہ طلب کرے کہ نہیں میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے کہ نہیں تم گھر ہی نماز پڑھو۔ اور یہ حدیث سنیے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، کہ جب تم میں سے کسی سے اس کی بیوی جو ہے، اس کی عورت جو ہے وہ مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتی ہے، فلا یمنعها، اور تو اس کو منع نہ کرے۔ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ اس کی گھر کی نماز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوسری جگہ پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اجازت مانگے تو بہرحال اس کو اجازت دینی ہے، تو منع نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو ان کے آگے بیٹے ان کا نام تھا بلال، تو وہ بلال نے جب یہ بات سنی اپنے والد سے کہ تو کہنے لگے، فقال بلال بن عبداللہ، بلال بن عبداللہ کہنے لگے، واللہ لا نمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو پھر عورتوں کو روکیں گے ہی روکیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہ روکو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم روکیں گے۔ تو اس بات پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے بلال پہ اتنا غصہ آیا، کہنے لگے، فرماتے ہیں کہ قال فاقبل علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، فسبہ سبا شدیدا ما سمعته سبہ مثلہ قط، کہ اتنا شدید اس کو ڈانٹا کہ اتنے اس سے زیادہ کبھی پہلے اتنا ڈانٹا ہی نہیں تھا۔ وقال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، وتقول تو آگے سے اپنی باتیں کر رہا ہے، واللہ لا نمنعہن، کہ اللہ کی قسم ہم روکیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں روکنا، اور تو کون ہوتا ہے روکنے والا۔ اور حدیث صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ اچھا، اس کے بعد 59 نمبر حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعتین قبل الظہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھی۔ اب یہ اصل میں حدیث جو ہے وہ حدیث اب بیان ہو رہی ہیں کہ جو سنتوں کے متعلق ہیں، اور سنتوں کے متعلق حدیث جو ہے وہ بیان ہوئی کہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ نماز پڑھی
رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، ورکعتین بعد الجمعہ، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اور بھی نمازوں کی تاکید آئی ہے، میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں فجر سے پہلے کی 2 سنتیں پڑھوں۔ اچھا، اس کے بعد اشراق کے متعلق آتا ہے کہ جو بندہ جب مکمل سورج طلوع ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اس شخص کے لیے کہ جسم کے جتنے جوڑ ہوتے ہیں ان کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لے تو اس دن کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو جو اس سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کی جماعت کے بعد پھر 4 پڑھتا ہے، فرمایا کہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے تو وہ عصر کی جماعت کی نماز سے پہلے، یعنی فرضی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے تو وہ یہ 4 رکعتیں پڑھے۔ پھر اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی 2 رکعت پڑھ لو اگر تم چاہتے ہو۔ پھر مغرب کی جو ہے 3 فرضوں کے بعد پھر یہ 2 رکعتیں، اور اس حدیث کے اندر بھی ان 2 رکعتوں کا تذکرہ آ گیا ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت ہیں، اور اس کے علاوہ 1 سلام کے ساتھ 4 رکعت کی علیحدہ فضیلت بھی ہے۔ پھر رات تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 رکعات ہوتی تھی، اور اسی میں 8 جو ہیں وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور باقی 3 جو ہیں وہ وتر ہے۔ وتر کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بھی پڑھا ہے سفر میں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 اور 7 بھی ثابت ہیں، اور 9 بھی وتر ثابت ہیں۔ اچھا، یہ مزید آگے تفصیل ہے، میں صرف اور صرف یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں اما المغرب والعشاء والفجر والجمعۃ ففی بیتہ، کہ مغرب، عشاء، فجر اور جمعے کی جو سنتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان ابن عمر قال حدثنی حفصۃ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، زوجہ محترمہ تھیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین خفیفتین بعد ما یطلع الفجر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 2 ہلکے ہلکے سجدے کیا کرتے تھے فجر کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی جس وقت فجر کی نماز کے لیے اذان دے دی جاتی تو 2 سجدے تو نہیں ہوتے 2 رکعتوں میں، ہوتے تو 4 ہیں، لیکن یہ ان کے خفیف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ بہت مختصر نماز پڑھا کرتے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی طویل نماز پڑھا کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، لیکن یہ جو فجر کی سنتیں ہیں یہ بالکل ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ اور وکانت الساعۃ لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اور اس لمحے جو ہے وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ منع ہے اس وقت میں فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 میں منع کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ بلا اجازت گھر میں نہ جائیں، داخل نہ ہوں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میں بے شک چھوٹا بھی تھا تو لیکن پھر بھی میں اس وقت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ گھر اس طرح پڑھا کرتے تھے نماز فجر کی سنتیں اتنی ہلکی۔ اور پھر اگلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعۃ الفجر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل کے اندر فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان سے زیادہ خیال کسی اور چیز کا نہ رکھتے، حتیٰ کہ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر بھی جب ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں جو ہیں وہ 4 فرائض کی جگہ 2 فرض رہ جاتے، 2 رکعتوں کے فرض رہ جاتے ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور پھر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ 2 سنتیں جو ہیں یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ اچھا، اذان الاقامت، باب الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت سے متعلق جو ہے وہ باب ہے، ذرا سنیے گا اس کو، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ امیر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جو اذان سکھائی گئی اس کے اندر ان کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات وہ دوہرے کہیں گے اور اقامت کو اکہری کہیں گے۔ اب دوہرے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمات 2 دفعہ کہے ہیں، اور اس کی جگہ جب اقامت کہیں گے تو صرف 1 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ
پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، جبکہ اقامت میں اکہری یہ ہوتی ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ اذان میں ہے، اور اقامت میں اکہری یہ ہوگی کہ صرف ایک دفعہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی طرح اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ کہتے ہیں، تو جبکہ اقامت کے اندر جو ہے وہ 1 دفعہ حی علی الصلاۃ کہیں گے۔ اسی طرح حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 دفعہ کہیں گے اذان کے اندر، اور 1 دفعہ کہیں گے اقامت میں حی علی الفلاح۔ اور اسی طرح اقامت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، 2 کلمات کا اضافہ ہے، وہ کون سے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اور پھر اسی طرح جو اذان ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اذان کے اندر جب یہ کہیں گے تو اسی طرح اقامت میں بھی یہی لفظ کہیں گے، اس کا اکہرا نہیں کریں گے۔ اور لا الہ الا اللہ جب اذان میں جو کہیں گے اسی طرح لا الہ الا اللہ اقامت میں بھی کہیں گے۔ اذان کے کلمات جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 15 بنتی ہے، اور اکہری اقامت کے کلمات جو ہیں وہ 11 کلمات بنتے ہیں، ان کو آپ شمار کر لیجئے۔ اچھا، یہ حدیث ہے 62 نمبر حدیث ہے، ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ السوائی ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ آدم من ادم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے جو سرخ رنگ کا تھا۔ قال کہتے ہیں کہ فخرج بلال بوضوء، پھر بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وضو کے پانی کے ساتھ باہر آئے، اور فمن ناضح او نائل، بعض کو چھینٹے اور بعض کو مکمل پانی نصیب ہوا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء کأنی انظر الی بیاض ساقیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے یعنی اس قبے سے، خیمے سے، سرخ خیمے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سرخ رنگ کا جو ہے حلۃ حمراء کأنی انظر الی بیاض ساقیہ، سرخ رنگ کا جھولا پہنا ہوا تھا، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی کو ابھی بھی۔ قال کہنے لگے فتوضأ وأذن بلال، وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ قال کہنے لگے فجعلت اتتبع فاہ ہاہنا و ہاہنا یقول یمینا و شمالا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حی علی الصلاۃ کہتے تو دائیں طرف ایسے منہ کرتے، اور جس وقت حی علی الفلاح کہتے تو ویسے بائیں طرف منہ کرتے، تو جس طرح وہ کہتے جاتے اور منہ کرتے، اتتبع فاہ ہاہنا و ہاہنا، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے دیکھتا چلا جاتا۔ ثم رکزت له عنزۃ فتقدم وصلى الظہر رکعتین، پھر جو ہے گاڑ دیا گیا ان کے لیے نیزے کو، اور وہ آگے بڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائیں، یعنی وہ سفر میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم لم یزل یصلی رکعتین حتی رجع الی المدینہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پہ 2 رکعت ہی پڑھاتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اچھا، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ انہوں نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فقولوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ یہاں تک کہ جو ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دیں۔ یہ ذرا مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ مسئلہ کس طرح ہے، کہ یہ دیکھیے کہ یہ اگر مغرب ہوئی ہے یعنی یہ رات شروع ہوئی ہے، تو اس رات کے شروع ہوتے ہوئے اتنا سا جو وقت ہوگا نا، یہ تھوڑا سا، یہ آہستہ 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 غروب ہو جائے گا، تو جب یہاں تک پہنچے گا مکمل غروب ہو جائے گا، تو اتنے عرصے کے اندر مغرب کا وقت ہے، اور یہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا، اور یہ آدھی رات سے پہلے کے حصے کو عتمہ کہتے ہیں، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء جو ہے وہ پڑھنی پسند کرتے، لیکن پڑھ بہرحال جلدی لیتے تاکہ امت کے اوپر مشقت نہ ہو۔ پھر اس آدھی رات کے وقت سے عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور بات کرنا پسند نہ کرتے تھے، اور پھر آدھی رات کو اٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنا شروع ہوتے، اور یہ تہجد پڑھنی شروع کر دی، یہ طویل تہجد پڑھتے رہے۔ اب جب یہ دیکھیے، یہ جو چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہاں کے قریب جب پہنچے تو اس وقت ایک روشنی نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی تھوڑی سی روشنی نکلتی ہے پھر اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تقریباً 30 سے 40 منٹ کے بعد پھر روشنی نکلتی ہے اور پھر وہ غائب نہیں ہوتی، وہ دن کی مستقل روشنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیانی عرصے میں یہ ہے وہ سحری کھانے کا وقت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں بیان ہوا ہے
کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ یہ جو خاص وقت ہے اس وقت تم نے کھانا اور پینا ہے. تو اگر ہم آدھی رات کو سحری کر لیں گے تو وہ سحری نہیں ہوگی، وہ ویسے ہی رات کا کھانا ہے جو انسان کھا رہا ہے. اصل سحری کا یہ وقت ہے، اس دوران سحری کرنی ہے. اور یہ جو ابتدا ہوتے ہیں نا صبح کاذب، جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، اس وقت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے تو وہ کھاتا پی رہا رہے، کوئی بات نہیں، وہ اصل سحری کا وقت داخل ہو گیا ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صبح کاذب کے اوپر اذان دیتے ہیں، یعنی اصل فجر کی اذان سے 30-35 منٹ پہلے، جو 40 منٹ پہلے اذان ہے، وہ دراصل تہجد پڑھنے والے کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تو اب تہجد روک دے، اب تھوڑی دیر رک کے آرام کر، سحری کھانی یا سحری کھا لے، اگر وہ روزہ رکھنا ہے نفلی تو روزہ رکھ لے نفلی، اور اگر فرضی روزہ ہے تو پھر تو لازمی سحری کھائے. اور اس کے بعد جو اصل وقت جب رات ختم ہو جاتی اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے لگتا تو اس وقت فجر کی اذان دی جاتی، اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم دیتے. فرمایا یہ جب اذان دیں گے تو تم نے رکنا ہے، اس سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کی جو اذان ہے اس میں تم نے کھانے پینے سے نہیں رکنا. تو یہ جو ہمارے عام طور پہ طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہے کہ بس اذان جب شروع ہوتی ہے فجر کی تو اس وقت بھی سکون سے کھاتے پیتے ہیں اور کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی، یہ بالکل درست عمل نہیں ہے. بلکہ اتنا ضرور آتا ہے، یہ غالباً ابو داود کی حدیث ہے، کہ اگر تم نے کوئی پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، کوئی برتن ہاتھ میں پکڑا ہے، کچھ کھا پی رہے ہو، صرف اپنی ضرورت کو پورا کر لو، حتیٰ یقضی حاجتہ ہو، صرف اپنی ضرورت کو اس میں سے پورا کر لو. یہ نہ ہو کہ تم نے متواتر عادت بنائی ہو، اسی وقت اٹھتے ہو اذانوں کے دوران اور تم سحری کھانا شروع کر دو، یہ درست نہیں ہے. البتہ کچھ کھا پی رہے ہو تو جتنا کچھ آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کھا سکتے ہو، تھوڑا سا اس برتن میں سے. اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس وقت تم وہی بات کہو کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اکبر کے جواب میں اسی طرح اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. جب یہ آئیں 4 کلمات تو اس وقت تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر جس وقت آگے لفظ ہیں اللہ اکبر تو تم نے اسی طرح اللہ اکبر کہنا ہے جواب میں، اور لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص یہ کہے اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. اب یہاں تک یہ کلمات کہہ دے تو فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کے اوپر حلال ہو گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.